طیبہ صاحبہ پہلا سوال یہ آیا تھا کہ تقدیر جو ہے کیا وہ دعا سے بدل جاتی ہے؟ یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ من فان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، کہ حدیث میں ہے کہ آقا نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ خبردار یا میسر ادعو، خدا کو پکارو، ولا تقل، اور کبھی یہ نہ کہنا ان الامر قد فرغ من، کہ جو ڈیسائیڈ ہونا تھا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہت سے درجات ہیں، بہت سے معنوی مقامات ہیں، بہت سی خداوند متعال نے تمہارے لیے خیر و خوبی جس کا ارادہ کر لیا ہے، لا تنالو، وہ نہیں مل سکتی الا بمسألۃ، جب تک کہ تم خدا سے مانگو گے نہیں۔ اور ولو ان عبدا صدفاہ ولم یسأل شیئا لم یعطا، اگر تم نے اپنے لبوں پر سکوت کی، خاموشی کی مہر ثبت کر لی اور خدا سے طلب نہ کیا، تو وہ چیزیں جو خالق کائنات نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ رکھی رہ جائیں گی۔ پکارو، مانگو، اس سے مراد کار نہیں ہے، اس سے مراد، یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی سب کچھ فائنلائز ہوتا ہے تو دعا مانگنے کا حکم ہی نہ آتا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں طاہرہ تبسم بول رہی ہوں چیچا وطنی سے۔ جی طاہرہ، اپنی ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا اور اپنا سوال کیجیے گا۔ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہمارے دین اسلام میں چہرے کا جو پردہ ہے وہ فرض ہے یا نہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر سے لے کر پاؤں تک مطلب کتنا پردہ فرض ہے اور کتنا نہیں ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دعا کی قبولیت کا، اس سے ریلیونٹ کویشچنز آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ آج جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں وہ اس ٹاپک کے لیے ہم نے انہیں خاص طور پہ بلایا ہے۔ جی سیدہ صاحبہ، یہ جو سوال تھا ہمارے کالر کا، ان کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ پہلا موزے کا تھا پاؤں میں موزہ پہننے کے لیے، تو پاؤں نماز کے دوران، وہ خاص طور پہ نماز کے دوران بھی اور ویسے بھی موزہ پہننا ضروری نہیں ہے، پاؤں کو چھپانا ضروری ہے۔ اب وہ کسی طرح بھی چھپ جائے، چادر کے ایک حصے سے چھپ جائے، یا آپ کا پائچہ بڑا ہو، یا کچھ بھی، نامحرم کے سامنے چھپانا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ خلوت میں نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے، اپنے کمرے میں کوئی نامحرم نہیں ہے، تو پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ باقی چیزیں جیسے سر کا ڈھانپنا، بالوں کو کور کرنا، آپ کی آستین کا یہاں تک ہونا، یہ ضروری ہے نماز میں۔ اور لیکن یہ کہ اگر نامحرم کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو تو پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے، وہ وہاں پر ضروری ہے جہاں نامحرم دیکھ رہا۔ دوسری بات انہوں نے جو چہرے کی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اوڑھنیاں، خمر، خمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے سر کے بال چھپائے جاتے تھے عرب معاشرے میں، وہ اوڑھنیاں جس سے وہ سر کے بال چھپاتی ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیب گریبان کو کہتے ہیں، گریبان کی جمع پلورل ہے جیوب، اپنے گریبانوں پر بھی یہ پردے والے سوال سے آئیں گے دوبارہ سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میثم علی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں خانم طیبہ بخاری سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ انسان پر جو پریشانی یا مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے نا؟ صحیح۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انسان مثال کے طور پر اگر ذہنی مریض ہے تو وہ کیسے مطلب پتہ چلے گا کہ وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا یا ہماری غلطی کی وجہ؟ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ جی، تو پردے کے حوالے سے میں گزارش کر رہی تھی کہ قرآن نے تو یہ بیان کر دیا کہ اپنے گریبانوں کو چھپا لیں، چہرے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ جو جس فقیہ کو، مجتہد کو فالو کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مجتہد کی جانب جا کے رجوع کرے اور ان سے مسئلہ دریافت کرے۔ ہمارے نزدیک چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، اور اسلام نے یہ ایک رعایت دی ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، چونکہ عورت کے معاشرے میں سروائیول کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، اور چہرہ ایک رابطے کا، ارتباط کا اور انسان کی شناخت کا۔ صحیح کہا جاتا ہے کہ صرف اتنا سا چہرہ آپ کا نظر ہے کہ چہرے کی ٹکی آپ کی نظر ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جتنا اس وقت میرا حجاب ہے اتنا چہرہ اسلام میں کھلا رکھنا الاؤڈ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جی، ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، نفیسہ امین۔ جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہماری اگر ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہے تو وہ ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، اگر ہمارے لیے
अल्लाह ताला तो वो है कि बुरी चीजों को अच्छा करके इंसान को दे सकता है, उसके इख्तियार में तो नहीं है कि जो चीज बुरी है तो वो खुद अच्छा नहीं कर सकता। सवाल समझ गए। बात ये है, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि फिर ये दुनिया पैदा ही ना करता, खुदा हमें डायरेक्ट जन्नत में भेज देता। दुनिया तो मकाम आजमाइश है, जी बिल्कुल, दुनिया मकाम इब्तिला है, दुनिया मकाम इम्तिहान है। सही। खालिक कायनात ने यहाँ हमें परखने जांचने के लिए हमें लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुबारक मुल्क में इरशाद फरमाया ताकि वो देखे कि तुम में से कौन है जो अमल के एतबार से बेहतरीन हो। दुनिया नेमत का मकाम नहीं है, दुनिया आजमाइश का मकाम है। दुनिया कहते ही दनी को है, पस्त चीज को कहते हैं। हमारी मंजिल दुनिया नहीं है, हमारी मंजिल आखिरत है। इन्नकुम मखलूकून लिल आखिरा, तुम लम तुखलक लिद्दुनिया, तुम्हें दुनिया के लिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया। हाँ, अगर पूछा जाए कि आखिरत के लिए क्यों पैदा किया गया, हमें दुनिया के लिए क्यों पैदा नहीं किया गया, तो उसका जवाब यह है कि खालिक कायनात कहता खलक़तुल आलम ले अजलिका व खलक़तुका ले अजली सनाअतुका लिनफ्सी। इस पूरी कायनात को, इस बहरो बर को, इन समंदरों को, दरियाओं को, पहाड़ों को, इस आलम तकवीन को, इस पूरी कायनात को, इस पूरे यूनिवर्स को मैंने इंसान के लिए पैदा किया। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान को उसके अपने लिए पैदा नहीं किया। इंसान को खलक़तुका लिअजली, अपने लिए पैदा किया, अपनी जात के लिए पैदा किया। तू मेरे लिए पैदा किया गया, तू मेरा अब्द है। तेरी जिम्मेदारी, तेरी ड्यूटी यह है कि तू मेरी बंदगी करे, तू मेरी इबादत करे, तू मेरी परस्तिश करे, तू मेरे अहकाम को बजा लाए। और इस दुनिया की जिम्मेदारी यह है कि ये दुनिया तेरी करे। एक कॉलर वेटिंग पे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, फिरोज अब्बास मेरी बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? दुआओं की कबूलियत पे बात हो रही है आज। जी, दुआओं की कबूलियत पे बात हो रही है, कि हमारा टॉपिक है। आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं वही अभी पिछला सवाल सुन के मैं उसका जवाब जो खानम ने दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अल्लाह ताला से दुआ मांग, उसको कहो कि ए परवरदिगार तू वो मुझे अता फरमा जो मैं चाहता हूँ और उसको मेरे हक में बेहतर बना। सही। तो उसके बाद जब हमारा ये अकीदा है कि हम अल्लाह ताला से आइमा मासूमीन के नजर रखते हुए जब उससे मांगेंगे तो वो हमें अता फरमाएगा। उसके बावजूद अगर दुआएं कबूल ना हो तो उसकी क्या वजूहात हो सकती है? बेशुमार वजूहात हो सकते हैं, जैसा कि मैंने गुजारिश किया। एक वजह तो ये है का आंसर देंगे हम लोग, एक और कॉलर साथ में वेटिंग नोट करती जा रही हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मदीना मुनव्वरा से बात कर रहा हूँ जी, जाहिद। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सैयदा साहिबा से कि आजकल मुसलमानों में ये जो आम कमजोरी और बीमारी फैल गई है कि तफरका फैलाते हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं करते। जी, आपसे अपील है कि इस तरफ तवज्जो दिलाएं। और दूसरा सवाल ये है कि ये लोग जो मेजबान आपके होते हैं, इन पे आपकी बातों का असर क्यों नहीं होता? ये आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा से डायल कर लीजिएगा। जी सैयदा साहब, इसका जवाब दीजिएगा। जी, हम तो गुजारिश करते रहते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। हम लोगों को बताते हैं कि इस्लाम का मकसद, कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद वहदत है। कुरान का टॉपिक तौहीद है। खालिक कायनात ने अपनी तौहीद को मुतारिफ कराया, एक क़िबला, एक खुदा, एक किताब, एक रसूल। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? और हम सभी से ये कहते हैं कि जो इत्तेहाद में बरकत है, और सब इस बात को जानते भी हैं। इसके हवाले से कोई स्पेशल दुआ है जो हम लोग करें तो उसकी वजह से ये, क्योंकि ये बहुत हॉट इशू आ गया मेरी जान, ये काम मंतर पढ़ने से नहीं हुआ करते, ये अमल से होते हैं। आप दूसरों के लिए दस्ते फैज़ बन जाएं, आप एक अच्छे शहरी बने, आप लोगों के खिदमत गुजार बने, आप अपने ज़र्फ़ को कुशादा करें, आप अपनी टॉलरेंस लेवल को ज़्यादा करें, आप में क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो, आप लोगों की हमदर्दियों को अपने सीने में जगह दें, आप दूसरे को अपनी जगह पे रख के सोचें, ख़ुद को दूसरे की जगह रख के सोचें। जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए पसंद करें, तो ये इफ्तिराक, ये इंतशार इत्तेहाद में बदल जाएगा, इत्तेफाक में। आप अपने तो हर बुरे अमल की जस्टिफिकेशन देने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे को क्यों माफ करना पसंद नहीं करते? क्या पता उसकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उससे कोई गलती सरजद हो गई। तो हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले? इन्होंने जो इमाम कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
کال ڈسکنیکٹ. اگر انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ پروردگار اسی میں میری مصلحت قرار دے اور میری طلب مجھے عطا کر دے, اگر پھر بھی خالق کائنات عطا نہیں کرتا تو اس کے بھی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ خدا جس کو زیادہ پسند کرتا ہے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لو, لیکن اخروا حاجتہ صوتا وشوقا الی ندائہ وصوتہ, مجھے اس کی آواز سننے سے دلچسپی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بارگاہ سے مرتبط رہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کی حاجت پوری ہو جائے تو یہ دعا سے خود کو منقطع نہ کر لے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انسان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ انسان نے, اور پھر بعض گناہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ ان گناہوں کا ازالہ دنیا ہی میں ہو جائے, چونکہ مومن اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے, خوشبخت ہے کہ خالق کائنات اسے جو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں دنیا میں ڈالتا ہے, جس میں سے ایک عدم استجابت دعا بھی ہے کہ وہ 30 سال سے ایک چیز مانگ رہا ہے اس کو نہیں ملتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں اور وہ دعا اس کا ثواب اس کے نامہ عمل میں جمع ہوتا رہے, آخرت میں جائے تو اس کو کوئی عقاب نہ ہو. آپ کی اسی بات سے ریلیٹڈ ایک کالر تھے, ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی لوگوں قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ کو جو بھی سزا ملتی ہے باقی غلطیوں کی وجہ سے ملتی ہے, وہ قرآن کریم میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جتنے مسائل ہیں زمین میں یہ تمہارے, ان اللہ لیس بظلام للعبید, خدا تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, لیکن ہر جگہ یہ چیز نہیں ہے, استثناءات موجود ہیں. کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی برے فعل کی وجہ سے آپ کو سزا مل رہی ہے, بالکل. کہیں پر یہ ہے کہ اچھا یہی اسی جواب سے ہم کنٹینیو کریں گے, کالر ہمارے ساتھ ہے. سزا مل رہی ہے, بلکہ کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سزا نہیں مل رہی, آپ کی آزمائش ہو رہی اور آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم.